بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سجدہ سہو کے متعلق عرض کروں گا کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ نماز میں فرض واجب کے نہ ادا کرنے سے، بھول جانے سے ہوتا ہے۔ اس کے مسائل میں عرض کروں گا، اور یہ میں اپنی تفسیر کلمانی سورہ بقرہ جلد اول سے روشناس کرا رہا ہوں۔ نماز میں سجدہ سہو واجب ہے، ہدایہ میں بھی موجود ہے مسئلہ، اور عالمگیری میں متبین میں بھی موجود ہے۔ یہی مسئلہ صحیح ہے جو میں نے عرض کیا کہ نماز میں سجدہ واجب ہے، ہدایہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب وقت میں اس کی گنجائش ہو۔ پس اگر کسی آدمی پر صبح کی نماز سہو کا سجدہ تھا اور اس نے ابھی سجدہ نہیں ادا کیا اور پہلے سلام کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو سجدہ سہو اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی عصر کے بعد قضا نماز پڑھتا تھا اور اس میں سہو ہوا اور سجدہ کرنے سے قبل سورج سرخ ہو گیا تو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ اور جن چیزوں سے نماز کے بعد اور نماز کا بنا کرنا منع ہو جاتا ہے، عزیزان محترم، وہ جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، وہ چیزیں جو ہے اگر سلام کے بعد واقع ہوں تو سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بحر الرائق میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی فرض نماز میں سہو ہو اور اس پر نفل کی بنا کر لے تو سجدہ سہو نہ کرے، یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے، اور میری تفسیر کلمانی جلد اول سورہ بقرہ 180 صفحہ پر بھی موجود ہے۔ سجدہ سہو کا موقع بعد سلام کیا ہے، خواہ وہ سہو نماز زیادتی کی وجہ سے ہو یا کمی کی، اور سلام سے قبل سجدہ کرے تو نماز ہمارے نزدیک جائز ہے۔ اصول کی روایات یہی ہے، وہ جو ہے 2 سلام پھیرے، یہی صحیح ہے، یہ ہدایت میں موجود ہے، اور عالمگیری نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ 1 سلام پھیرے، جمہور کا قول یہ ہے، اور اصل میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مسئلہ کافی میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کلمانی جلد اول سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اور داہنی طرف سے سلام پھیرے، زاہدی نے بھی لکھا ہے اس کو، عالمگیری نے بھی، اور میری تفسیر کلمانی میں بھی موجود ہے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے، پہلے سلام کے بعد اللہ اکبر کہے اور سجدہ کو جھک جائے اور سجدہ میں تسبیح پڑھے، پھر دوسرا سجدہ اسی طرح کرے گا، پھر دوبارہ تشہد پڑھے، پھر سلام پھیرے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی اور میری تفسیر کلمانی میں بھی موجود ہے۔ اور جو ہے درود اور دعا سہو کے قاعدہ میں پڑھے، یہی صحیح ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ پہلے قاعدہ میں پڑھے، یہ متبین عالمگیری میں موجود ہے مسئلہ۔ اور زیادہ جو ہے مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں قاعدوں میں پڑھے۔ فتاوی قاضی خان میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کلمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ سلام پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں درود شریف پڑھے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قاعدہ میں اتحیات درود شریف پڑھے اور دوسرے میں صرف اتحیات۔ یہ مسئلہ بہار شریعت اور میری تفسیر کلمانی میں موجود ہے۔ سہو کا حکم فرض اور نفل میں برابر ہے، یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری اور میں تفسیر کلمانی میں موجود ہے۔ سہو کے دونوں سجدوں کے بعد قاعدہ کرنا نماز کا رکن نہیں ہے، اور اس قاعدہ کا حکم سہو کے سجدوں کے بعد اس واسطے ہوا ہے نماز کا ختم قاعدہ پر ہو۔ اگر کسی نے وہ قاعدہ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا اور چل دیا تو نماز اس کی فاسد نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ حلوائی نے لکھا ہے اور یہی مسئلہ صحیح ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج میں موجود ہے اور عالمگیری میں اور میری تفسیر کلمانی میں۔ اور والوجیہ میں ہے کہ اصل یہ ہے کہ نماز میں جو افعال چھوٹ جاتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، فرض اور سنت اور واجب۔ بس اگر فرض چھوٹا ہے اور قضا میں اس کا عوض ممکن ہے تو قضا کرے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر فعل سنت چھوٹا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ نماز کا قیام ارکان نماز سے ہے اور وہ ادا ہو گئے، اس پر سجدہ سہو کا جو ہے جبر نہیں کیا جاتا۔ اور اگر واجب چھوٹا ہے تو اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے تو سجدہ سہو کا جبر کیا جائے گا، اور اگر جان کر چھوڑا ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی تارخانیہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود، اور میں تفسیر کلمانی جلد اول میں بھی موجود ہے۔ بہت بڑی جماعت کا ظاہر کلام یہی ہے کہ اگر جان کر
چھوڑ دے تو سیدھا سا واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس نقصان کا عوض کرنے کے لیے نماز کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب بحر ریق اور عالمگیری اور میں تفسیر کلمانی میں موجود ہے۔ اور میں جملہ ان کے پہلا قاعدہ ہے، پس اگر اس کو چھوڑ دے گا تو سیدھا سا واجب ہوگا، یہ متبین میں مسئلہ موجود ہے اور عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، خواہ فرض میں ہو یا نفل میں۔ بحر ریق نے اس مسئلے کو لکھا ہے اور عالمگیری میں بھی موجود اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر قیام میں تشہد پڑھا تو اگر پہلی رکعت میں پڑھا ہے تو کچھ لازم نہ ہوگا، اگر دوسری رکعت میں پڑھا ہے تو اس میں مشائخ کرام کا اختلاف ہے، صحیح یہی ہے کہ سیدھا سا واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر الحمدللہ پڑھنے سے پہلے قیام میں تشہد پڑھا تو سیدھا سا واجب نہ ہوگا، اور اگر بعد اس کے پڑھا تو سیدھا سا واجب ہوگا۔ یہی اصحاح ہے، اس لیے کہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنے کا محل ہے، اور جب اس وقت تشہد پڑھا تو واجب میں تاخیر ہوئی اور الحمدللہ سے پہلے ثنا کا محل ہے۔ یہ متبین میں اور عالمگیری میں موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ اور اگر آخر کے دونوں رکعتوں میں قیام میں تشہد پڑھا تو سیدھا سا واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی اور میرے تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر تشہد کی جگہ الحمدللہ پڑھی تو سیدھا سا واجب ہوگا، محیط اور عالمگیری اور میرے تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر پہلے قاعدہ میں دو بار تشہد پڑھا تو سجدہ ساہو واجب ہوگا، اور اسی طرح اگر پہلے قاعدہ میں تشہد پر زیادتی کر کے درود بھی پڑھا تو سیدھا ساہو واجب ہوگا۔ یہ متبین، عالمگیری اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ مضمرات میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی موجود ہے، اور اس زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اگر اللہم صلی علی محمد پڑھا تو اس پر سیدھا سا واجب ہو جائے گا، اور بعض نے کہا کہ جب تک علی آل محمد نہ پڑھے گا سیدھا سا واجب نہ ہوگا، اور پہلا قول اصح ہے۔ اور اگر دوسرے قاعدہ میں دو بار تشہد پڑھا تو سیدھا سا واجب نہ ہوگا۔ یہ متبین عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر تشہد پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو اور لوٹے اور تشہد پڑھے، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے قول کے بموجب اس پر سیدھا ساہو واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو گیا تو اگر امام یا منفرد ہے تو سیدھا ساہو واجب ہوگا۔ قیام سے مراد ہے کہ کھڑا ہو جانا یا قیام سے قریب ہو جانا، اس لیے وہ قاعدہ کی طرف کو عوض نہیں کر سکتا۔ یہ فتاوی قاضی خاں میں بھی موجود ہے مسئلہ، اور عالمگیری نے بھی اس کو لکھا ہے، اور میں طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاکمل تحصیل مہر ضلع بہاری 150 پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر قاعدہ کی طرف عوض کرے گا تو موافق صحیح قول کے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ متبین اور عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے۔ اگر قیام سے قریب نہیں ہوئے تو بیٹھ جائے اور اس پر سیدھا ساہو واجب نہیں۔ فتاوی قاضی خاں اور فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہی اصح ہے۔ ہدایہ نے بھی لکھا ہے متبین اور عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اس کا اعتبار آدمی کے نیچے کے آدھے دھڑ سے ہوتا ہے، اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا تو قیام سے قریب ہے، ورنہ قریب نہیں۔ یہ مسئلہ کافی اور عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں موجود۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی قاعدہ کو بھول کر کھڑے ہونے کے ارادے سے اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہو گیا اور پھر یاد آیا بیٹھ جائے اور سجدہ ساہو واجب ہوگا۔ پہلا قاعدہ اور دوسرا اس حکم میں برابر ہے اور اسی پر اعتماد ہے، اور اگر اپنی دونوں سرین اٹھا لے اور دونوں گھٹنے زمین پر ہیں اور اس وقت یاد آیا تو اس پر سیدھا نہیں، اور امام ابو یوسف سے اسی طرح مروی ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے مسئلہ۔ اسی طرح اگر رکوع کی جگہ سیدھا کیا، سجدے کی جگہ رکوع کیا، یا کسی رکن کو دو بار کر یا کسی رکن کو اس کے موافق کے قبل ادا کیا یا پیچھے کیا، ان صورتوں میں ساہو کا سیدھا واجب ہوگا۔ اور قدوری میں ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسا فعل چھوڑا جس میں کوئی ذکر مقرر ہے تو اس پر سیدھا ساہو واجب ہوگا، اس لیے کسی فعل میں کوئی ذکر مقرر کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔